الله الرحمن الرحيم وآهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل إنه أردت للطائفين والعاكفين والركع السجود الصلوات. سب سے پہلے میں اپنی جانب سے آپ تمام احباب کو مومنین و مومنات کو بیت اللہ میں وجہ اللہ کی نقاب کشائی پر مبارکباد پیش اللہ کے نور کا اللہ کے گھر میں نزول مبارک ہو. امیر المومنین کا آخری نبی کے ساتھ زمین پر پھر اترنا. وقت بہت گزر گیا، بس مختصر سے لمحات میں ہی معلومات کرنا چاہوں گا. میں نے لفظ کہا کہ بیت اللہ میں وجہ اللہ کی نقاب کشائی ہوئی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم منبر سے امیر المومنین کے ساتھ وجہ اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کا چہرہ، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ یہ شرک ہو گیا. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فضائل علی سن کے جس کا عقیدہ توحید خطرے میں جائے، اس سے میری مودبانہ گزارش ہے وہ فضائل علی نہ گھٹائے، اپنا عقیدہ توحید بہتر کرے. اپنا عقیدہ وحدت بہتر کرے، اپنا عقیدہ پروردگار بہتر کرے. اس کے ہاں اتنا کمزور عقیدہ توحید تھا کہ میں نے علی پڑھا اور اسے خدا لگا. بہتر یہ ہے کہ اپنا عقیدہ توحید بہتر کرے، اور آپ کو توحید کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ توحید کے بارے میں پریشان نہ ہو. الحمدللہ توحید محفوظ ہے. آپ اپنے عقائد کی فکر کریں، توحید کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بڑا بہترین جملہ کہنے لگا ہوں، توحید تب تک محفوظ ہے جب تک علی کی پیشانی پہ سجدے کا نشان موجود ہے. توحید خطرے میں نہیں ہے. توحید کے پاس علی جیسا سجدہ کرنے والے، توحید کے پاس علی جیسا رکوع کرنے والے. اور یہ شیعہ اہل سنت جب ہم امیر المومنین کا تذکرہ کرتے ہیں تو علی کو مولا ماننا شیعہ ہونے کی مجبوری نہیں ہے. بتائی چاہیے، اس ماحول میں بتائی چاہیے. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ سچ کیوں بولتے ہیں؟ جو اللہ کے پروردگار ہونے کے قائل نہیں وہ جھوٹ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ جو ہمارے نبی کے امتی نہیں ہے وہ کیوں کہتے ہیں کہ سچ؟ حتیٰ کہ دہریہ بھی یہ چاہتا ہے کہ سچ بولا جائے، جھوٹ سے نفرت کی جائے. اس کا مطلب سچ بولنا مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے، عقل تقاضا کرتی ہے کہ سچ بولا جائے. جو عقل کہتی ہے کہ سچ بولا جائے، وہی عقل کہتی ہے علی کو مولا مانا جائے. تو فضائل علی شب 13 رجب جب علی کی ماں علی کو لے کے، جہاں سے میرے واجب الاحترام بھائی قبلہ علامہ ہاشم رضا غدیر نے چھوڑا، وہیں سے جشن کیا. انہوں نے کہا کہ مادر علی خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گئی. علی کی ماں کعبہ کے قریب آئی. اور میں یہ ابتدا میں جشن میں یہ لفظ کہہ دوں کہ کعبہ میں علی کا آنا فضائل علی کا حصہ نہیں ہے. ہم اسے فضائل علی کے حصے میں نہیں ڈالیں گے. ہاں، فضائل کعبہ میں آئے گا. یہ فضیلت کعبہ ہے، یہ فضائل کعبہ ہے. نا روایتی دار میں زندگی میں نہیں لیتا. عقل اجازت ہے تو جملہ سننا.
علی کا کعبے میں آنا یہ فضیلت علی نہیں ہے، یہ فضیلت کعبہ ہے. میں ابھی 2 × 2 4 کر دیتا ہوں. اگر کعبے میں آنے کی وجہ سے علی علی بنا ہے تو پھر یہ علی کا فضائل ہے، اور اگر علی کے آنے کی وجہ سے کعبہ کی بلا بنا علی کے آنے کی وجہ سے کعبہ کی بلا بنا، کعبے میں آنے کی وجہ سے علی علی نہیں بن گیا. اگلا لفظ اگر عقیدے برداشت کرے تو اگلا لفظ یہ تو علی کی مہربانی ہے کہ وہ کعبہ میں آ گئے، ورنہ جہاں علی آتے وہی کا. تو یہ فضائل علی کا باب نہیں ہے. ہم فضیلت علی یہاں سے شروع نہیں کریں گے، ہم فضائل علی یہاں سے شروع نہیں کریں گے کہ علی کعبہ میں آئے اور یہاں سے علی کے فضائل شروع. یہ کعبہ کا فضائل ہے، یہ کعبہ کی فضیلت. ہم بحث اس بات پہ کریں گے کعبے ہی میں کیوں آئے. اور میں شکریہ ادا کروں گا قوم کی طرف سے قبلہ ہاشم رضا غدیری صاحب کا کہ یہ جس طرح میڈیا پہ دشمنان اہل بیت کے دانت کھٹے کر رہے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک مولانا کا کلپ سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ اینکر نے اسے سوال کیا کہ یہ حضرت علی رجب کا مہینہ، یہ حضرت علی خانہ کعبہ میں آئے تھے تو کیا اہل سنت روایات مانتے ہو؟ ہم اہل سنت روایات وہی. انہوں نے کہا یہ تو کوئی فضیلت علی نہیں ہے. لیکن فضیلت علی نہیں ہے، یہ اس وقت جو خانہ کعبہ تھا، یہ بالکل میں وہ لفظ کوٹ کر رہا ہوں جو اس مولانا نے بولے. انہوں نے کہا یہ جو حضرت علی اس وقت خانہ کعبہ کہاں قبلہ تھا، اس وقت مسلمان بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے. یہ تو حضرت علی خانہ کعبہ یہ محض ایک اتفاق تھا، یہ محض ایک اتفاق تھا. انہوں نے یہاں کے بات تھوڑی کری، یہ محض ایک اتفاق تھا، محض ایک اتفاق تھا. تو میں شہداء کربلا میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں اگر یہ محض ایک اتفاق تھا تو بس اس اتفاق پہ کہانی ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن کیا کریں، اتفاق پر اتفاق ہوتا ہے. اتنے اتفاقات ہوئے کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں آئے، یہ بھی علی کے بھی اتفاق. 3 دن علی کی ماں کعبہ میں بیٹھی رہی، یہ بھی محض اتفاق. 3 دن اللہ عرش سے روٹیاں پھیرتا رہا، یہ بھی اتفاق. تیسرے رسول نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، یہ بھی علی کا اتفاق. رسول نے علی کو اپنی زبان چسائی، یہ بھی علی کا اتفاق. رسول علی کو لے کے اپنے گھر آ گئے، یہ بھی علی کا اتفاق. رسول نے علی کو گھر میں رکھا اور علی نے چھولے میں ایدر کو 2 حصوں میں چیر کے رکھ دیا، یہ بھی علی کا اتفاق. ابو جہل کے چہرے میں تماچا مارا، یہ بھی علی کا اتفاق. شیب ابی طالب میں پیغمبر کے ساتھ رہے، یہ بھی علی کا اتفاق. اپنی کمر میں پانی کی مشکیں رکھ رکھ کے جا کے محمد کو پلاتے رہے، یہ بھی علی کا اتفاق. روٹیاں گھر سے کھلات میں لے، سورہ طہ نازل کر لے، یہ بھی علی کا اتفاق. ستارہ کمبی بنا کے دروازے میں کھڑا کر دے، یہ بھی علی کا اتفاق. جبریل کا استاد بنے، یہ بھی علی کا اتفاق ہے. زہرا کا شوہر بنے، یہ بھی علی کا اتفاق. حسنین کا پاپا بنے، یہ بھی علی کا اتفاق ہے. 1.25 لاکھ کے مجمع رسول کے ہاتھوں میں غدیر کے منبر پہ اپنا اعلان ولایت کروا لے، یہ بھی علی کا اتفاق ہے. محمد کے بستر پہ سونے سے لے کے محمد کو قبر میں اتارنے تک مصطفیٰ کے ساتھ رہے، یہ بھی علی کا اتفاق ہے. یہ سارے اتفاق اگر علی کے حصے میں آئے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا جس کے اتفاق ایسے ہیں اس کے اختیار کیسے ہیں. یہ فضائل علی کا باب نہیں، یہ فضیلت علی کے حصے میں نہیں آئے گا کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں آئے ہم اسے فضائل علی کا حصہ نہیں مانیں. یہ فضائل کعبہ. میں نے ابھی نارتھ ہیمپٹن میں جشن پڑھتے ہوئے جملہ کہا، مرزا صاحب وہاں تشریف فرما دے، میں جملہ دہرانے لگا ہوں. یہ فضائل علی کی کچھ چیزیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں. حضرت علی کا گھر مسجد میں تھا، یہ فضائل علی ہے. غلط جملہ ہے جو شیعہ ممبر سے پڑھا جاتا ہے. میں شہداء کربلا میں جملے کی تصحیح کر رہا ہوں کہ جملہ غلط ہے، غلط العام ہے. ممبر سے پڑھا جاتا ہے کہ مولا علی کا گھر مسجد میں تھا. مولا علی کا گھر مسجد میں نہیں تھا. مسجد مولا علی کے گھر میں
جو ہاتھ نیچے گیا ہے اس کی اپنی مرضی ہے. جو جشن سننے کے لیے آیا ہے، علی کا گھر مسجد میں نہیں تھا، مسجد علی کے گھر میں تھی. علی کا گھر مسجد کا حجرہ نہیں تھا، علی نے اپنا صحن اللہ کے گھر کو دیا ہوا تھا. علی کے گھر کے اندر مسجد تھی، علی کے گھر میں اللہ کا گھر تھا. اللہ کے گھر میں علی کا گھر نہیں تھا، علی کے گھر میں اللہ کا گھر تھا. علی کے گھر میں اللہ کا گھر تھا. پھر آج کے بعد عقیدہ درست کرنا، آج کے بعد اتنا نہ کہنا کہ علی اللہ کے گھر میں آیا. صرف علی اللہ کے گھر میں نہیں آیا، حسن بھی اللہ کے گھر میں آیا، حسین بھی اللہ کے گھر میں آیا، عباس بھی اللہ کے گھر میں علی حق. اتنا لجپال ہے علی. یہ جہاں چند راتیں رکے وہاں سجدہ ہوتا ہے. یہ تو علی کی ماں کی مہربانی تھی کہ وہ عمران کے گھر سے نکل کر رحمان کے گھر آ گئے. یہ خانہ کعبہ قبلہ غدیری صاحب تشریف فرمائے، محقق باپ کے محقق بیٹے ہیں، میری تائید فرمائیں گے. یہ خانہ کعبہ اصل نہیں ہے، یہ زمین والوں کا کام ہے. یہ زمین والوں کا کام ہے. یہ شبیہ ہے بیت المعمور کی. زمین والوں کو سجدہ کرنے کے لیے ایک سمت چاہیے تھی، ایک ڈائریکشن چاہیے تھی جدھر منہ کر کے وہ نماز پڑھے. خدا نے ایک جگہ مخصوص کر دی ادھر. زمین والے تو منہ کر کے نماز پڑھے. تو جو عرش پر ملائکہ رہتا ہے، ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، وہ ہر وقت پڑھتے ہیں. ہم 5 وقت پڑھتے ہیں اور ہمیں ایک چیز چاہیے. ان کا تو کام ہی عبادت ہے، تو وہ کدھر منہ کرتے ہیں؟ آخر جو عرش پہ رہنے، عرش پہ صرف ملائکہ نہیں رہتے، بہت سی مخلوقات ہیں. جیسے فرش پہ صرف انسان نہیں رہتے، بہت سی مخلوقات رہتے. ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتے اپنے رنگ میں، اپنی زبان. عرش پہ صرف ملائکہ نہیں رہتے یا صرف فرشتے رہتے نہیں. حدیث کی صاحب پڑھو، جب خدا نے اہل بیت کا قصیدہ پڑھا تو فرمایا یا ملائکۃ و یشکون السماوات، اے فرشتوں اور اے عرش میں رہنے والوں، اے آسمانوں میں رہنے والوں. صرف ملائکہ نہیں رہتے، اور بھی بڑی مخلوقات ہیں جو آسمان پہ رہتے ہیں. علامہ اقبال نے اپنے بہت سے اشعار میں اشارہ کیا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، اپنا عطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے. کروبی وہ مخلوق ہے جو عرش پہ رہتے. یہ ملائکہ کی طرح معصوم ہے لیکن ملائکہ نہیں. یہ فرشتوں میں رہتے ہیں لیکن فرشتے نہیں. انہیں کروبی کہا جاتا ہے. چھٹے شہنشاہ سے بہار الانوار کا حوالہ پوچھا گیا کہ مولا کروبی کون ہے؟ فرمایا عرش پہ رہنے والے ہمارے مخصوص شیعہ. مولا ان کی کوئی نشانی فرمائی اتنے حسین ہیں. ایک کروبی اگر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے زمین کی طرف جھانکے، زمین کے رہنے والے اس کے نور کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جاتے. یہ وہ حسین چہروں والی مخلوق ہے جسے ہم نے عرش پہ اپنی ولایت سے سرفراز کیا. تو یہ آسمان میں جو رہنے والے مخلوقات ہیں یہ کدھر سجدہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں چوتھے آسمان پر بھی اللہ کا ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں. یہ آسمان پہ ہے اور اس کے بالکل نیچے، اس کی
اصل میں نیچے زمین پہ بیت اللہ اصل نہیں ہے، بیت المعمور کی شبیہ ہے۔ جملہ کروں گا، دیکھوں گا کتنے بندے جشن میں جاگے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ اصل کو سجدہ نہیں کر رہے۔ یہ ممبر مخصوص ہے، اس ممبر کی مخصوصیت کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی بھی شباہت ہے، کس سے؟ رسول کے ممبر سے۔ یہ جو مسجدوں کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے، یہ گنبد کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں یہ گنبد خضرا کی شبیہ ہے۔ میں سادہ باتیں کرنے والا خطیب ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ گنبد خضرا کی شبیہ مسجد کے اوپر، مسجد میں یامر شاہ جی ممبر رسول کی شبیہ، عقل اجازت نہیں دیتی کہ شبیہ کے نیچے شبیہ پر بیٹھ کے مولوی کہتا ہے کہ شبیہ دیکھنے سے نکال بادشاہ حسین نے ہاتھوں میں یہ بیت المعمور ہے، آسمان پہ رہنے والی مخلوقات کا، یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا مرکز جو ہے وہ بیت المعمور ہے۔ اس کا مطلب یہ بیت المعمور کون سا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا گھر۔ تو کیا بیت المعمور میں اللہ رہتا ہے؟ کہتے ہیں بیت المعمور بھی اصل نہیں ہے، بیت المعمور ہے عرش رحمان کی شبیہ۔ بیت المعمور ملائکہ کے سجدے کی اور طواف کی جگہ، بیت اللہ انسانوں کے سجدے اور طواف کی، بیت المعمور پہ آسمانی مخلوق، بیت اللہ پہ زمینی مخلوق، عرش رحمان پہ کون؟ میں نے وعدہ کیا تھا صرف اتنا ہی بیان کروں گا کہ کعبہ میں کیوں آئی تھی۔ نہ علی کی ماں کے پاس جو گھر تھا وہ بڑا متبرک گھر تھا، ابو طالب کی حویلی کوئی عام حویلی نہیں تھی، یہ اتنا محترم گھر تھا کہ خانہ کعبہ کے باوجود اسلام کی پہلی دعوت اس گھر میں ہوئی تھی۔ جس جگہ امام بارگاہ ہو وہاں بندے پارک میں مجلس نہیں کروا سکتے۔ بھائی پارک میں مجلس میں ادھر بار میں مجلس کروانی، یعنی امام بارگاہ جو جہاں بارگاہ موجود ہو وہاں مجلس کا کسی اور جگہ پہ تصور، جہاں مسجد موجود ہو وہاں گلی میں نماز ہو۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا، دعوت ابو طالب کی حویلی میں کی، جب ہم نے پوچھا یہ کیوں ہوئی تھی، کہتے اس لیے کہ اس وقت خانہ کعبہ میں بت تھے۔ تو پھر تو مان گیا نا، کعبہ میں بت تھے، کہاں چلے گئے آپ؟ مجھے تو صحیح طور پہ آپ حاضر چلے۔ علی کی ماں کے پاس اتنا متبرک ترین گھر موجود تھا، اس کیا مجبوری تھی کہ وہ کعبہ میں رہے؟ جاؤ میں جملہ کہنے لگا، شہداء کربلا امام بارگاہ کی دیواروں پہ نقش کر، درود سارے ہزار مل کے بلند نماز سنیں۔ یہ علی کی ماں خانہ کعبہ میں آئی نہیں، خانہ کعبہ سے گزری۔ اب ایک صف رہ جائے گی نمازیوں کی جو رکعت میں شروع کر بیٹھا ہوں، اب خاموشی میں ہو جائے تو مجھے مارے۔ علی کی ماں خانہ کعبہ سے گزری ہے، کعبہ علی کے آنے کی جگہ نہیں، کعبہ علی کی گلی کا نام ہے۔ گزرگاہ ہے علی کی ماں کی کعبہ، گزرگاہ ہے۔ عرش رحمان، بیت المعمور، بیت اللہ میں انسان طواف، بیت المعمور میں ملائکہ اور آسمانی مخلوقات طواف، عرش رحمان پہ کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں عرش رحمان میں ہم 14 توحید کے نور کا طواف، ہمارے انوار اس کا طواف کرتے، ہم ایک نور کے حالے میں عرش رحمان میں اس کرسی الہی کا طواف کرتے ہیں۔
اس کرسی سے مراد کوئی بیٹھنے والی کرسی، معصوم فرماتے کرسی سے مراد اللہ کا وہ مخصوص علم ہے جو صرف اللہ کے لیے، عرش سے مراد وہ علم ہے جو اللہ نے ہم آل محمد کو عطا، معصوم فرماتے وہاں ہم اس کا طواف کرتے ہیں، ہماری سنت میں ملائکہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے انسان زمین میں بیت اللہ یہ طواف کرنا 14 نے سکھایا، ہم اس کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور میں ملائکہ طواف کرتے ہیں، اللہ عرش رحمان پہ اس کا نور ہے۔ تو میرے مولا بیت المعمور پہ کون ہے؟ فرمایا بیت المعمور میں ہمارے انوار رہتے ہیں، فرشتے ہمارے انوار کا طواف کرتے۔ میں نے پہلے کہا تھا سناٹا طاری ہو جائے مجھے بارے میں ہے، خاموشی طاری ہو جائے مجھے بارے میں ہے، اب نہ مجھے نچلی پرواز کرنی ہے، نہ نچلی پرواز کسی کو کرنے دینی ہے، جو بلندی پہ جا سکتا ہے عمومی سطح پہ تیرنا مجھے آتا ہی نہیں ہے، یا تو میرے ساتھ گہرائی میں اترو اور غوطہ کھار معرفت علی کا کوئی موتی اٹھا کے لے کے آئے۔ عرش رحمان میں 14 طواف کر رہے ہیں، بیت المعمور میں ملائکہ طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ میں انسان طواف کر رہے ہیں۔ 13 رجب کی شب علی کی ماں ابو طالب کی حویلی سے نکلی، اللہ کے گھر کے قریب آئی، دیوار کعبہ پھٹی، بی بی نے کعبے کے اندر اپنا پاؤں رکھا، بی بی 3 دن کعبے میں کہاں رکی تھی، بی بی نے پہلا قدم کعبے میں رکھا، دوسرا بیت المعمور میں رکھا، بی بی عرش رحمان میں پہنچی، ادھر سے نور کا پردہ پھٹا، ادھر سے دیوار پھٹ گئے۔ وہ یہاں سے چلی تھی، وہ یہاں سے چلی تھی، وہاں سے لے آئی۔ اللہ کے گھر میں کھانا دینے والا کون؟ 16 رجب سے پہلے کسی کا کھانا کعبہ میں آنا ثابت نہیں۔ 3 دن تک علی کی ماں اسی گھر میں، اسی گھر میں نہیں، توحید کی مہمان، جو ایک لمحے میں اللہ کے عرش سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جو 3 دن وحدت کی مہمان رہی ہو اسے علی کی ماں کہتے ہیں۔ شہزادی خانہ کعبہ سے گزری، عقل کے انٹھو علی کی دشمنی چھوڑو، جہاں سے علی کی ماں گزرے وہ کعبہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی تھی، آخری 3 یا 4 دن خدا نے تو ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے، ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے، اے ابراہیم اور اسماعیل تو میرے گھر کو پاک رکھنا، بیتی میرے گھر کو تم پاک رکھنا۔ کس نے؟ ابراہیم اور اسماعیل، ابراہیم بھی نبی، اسماعیل بھی۔ خدا نے حضرت ابراہیم کو باقی نبیوں سے زیادہ لاڈ کیا، باقیوں کو صرف نبی کیا، اسے خلیل بھی کر دیا۔ کیا ایسا کیا تھا ابراہیم نے جو باقی نبیوں نے نہیں کیا؟ کیا ایسا کام تھا ابراہیم کے پاس جو باقی انبیاء کے پاس تھا؟ تبلیغ باقی نبی بھی کرتے رہے، ابراہیم بھی کرتا، لیکن خدا نے کہا ابراہیم باقیوں کا کام انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کی تبلیغ ہے، میں تجھے ایک اہم ذمہ داری دوں گا، معاوضہ پہلے دے رہا ہوں، معاوضے میں تجھے اپنا دوست بناؤں گا۔ اللہ کا دوست ہونا کوئی چھوٹی بات، تھر تھر کانپتے ہیں نبی پروردگار کے سامنے جاتے ہوئے، فرمایا تجھے دوست بناؤں گا، تجھے اپنا خلیل بنا لوں گا، تجھے امام بنا لوں گا، تیرے دونوں بیٹے نبی بنا دوں گا، تیری ذریت میں امامت رکھ دوں گا، نبوت تیری نسل میں رکھ دوں گا، درود بھی تجھ پہ پڑھوں گا۔ یہ اتنی زیادہ محبت حضرت ابراہیم سے تھی، کہانی اتنی بتائی گئی کہ ابراہیم نے امتحان دیا تھا، امتحان تو ہر نبی نے دیا، حضرت ابراہیم کے پاس کون سی ایسی چیز تھی؟ خدا نے آدم پہ درود نہیں بھیجا، نوح پہ درود نہیں بھیجا، ادریس پہ درود نہیں بھیجا،
درود یا ابراہیم پہ یا ابراہیم پہ، درود یا مصطفیٰ پہ یا مصطفیٰ پہ، خلیل کسی اور کو نہیں، ابراہیم کو۔ دو بیٹے دونوں نبی، اسحاق و اسماعیل دونوں نبی، نسلوں میں نبوت، قیامت تک کے لیے اس کی ذریت میں امامت۔ خانہ کعبہ ابراہیم کی بیوی کی سنتوں پہ آج بھی مسلمان طواف کرتے ہیں۔ آج بھی خانہ کعبہ کے اوپر جو چادر ہے وہ حضرت ہاجرہ کی چادر کی شکل ہے، کیونکہ نقلی کعبہ بنا لیا گیا تھا، نقلی اللہ کا گھر بنا لیا گیا تھا، لوگ آتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف مکے کی طرف پلٹے، قافلے کو رستے سے روک لیا جاتا تھا اور نقلی کعبے کی طرف بھیج دیا جاتا تھا۔ اللہ کے گھر کے مقابلے میں نقلی گھر بنانا کافروں کی پرانی سنت ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں نقلی بنا لینا، پھر بھولے بسرے، پھر بھولے بھٹکے لوگوں کو اس نقلی کی طرف لے جانا، یہ کافروں کی پرانی روش ہے۔ خدا نے کہا ابراہیم پھر ایک کام کر لیتے، ہاجرہ سے کہ اپنے سر کی چادر اس گھر کے اوپر ڈال دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ چادر والا گھر اللہ کا، کیونکہ جھوٹے گھر بن رہے تھے۔ خدا نے کہا چادر ڈال دے، جھوٹے گھر بن رہے تھے۔ خدا نے کہا بیت اللہ محفوظ نہیں ہے، بیت اللہ کے مقابلے میں بیت بن رہا ہے، تو لہذا تو چادر ڈال دے۔ خدا نے اپنی روش نہیں بدلی، خدا نے سنتیں توڑتا، خدا نے قوانین بدلتا۔ جب بیت کے مقابلے میں جعلی بیت بنے، خدا نے کہا ابراہیم ہاجرہ کی چادر ڈال دے۔ جب اہل بیت کے مقابلے میں نقلی اہل بیت بننے لگے، خدا نے کہا محمد فاطمہ کی چادر کے نیچے بھی چادر، یہاں بھی چادر۔ مدح علی کو چاہیے کیا اعتراف میں، محسن نقوی شہید، مدح علی کو چاہیے کیا اعتراف میں، مصروف اہل حج ہیں ہمیشہ طواف میں، اور شاید علی کی ماں کی حیا یاد ہے اسے، کعبہ چکا ہوا ہے ابھی تک خلاف کہ میرے گھر کو پاک رکھنا یہ تیری اور تیرے بیٹے اسماعیل کی ڈیوٹی ہے۔ طاہر بیتی تم میرے گھر کو پاک رکھنا، طاہر بیتی تم میرے بیت کو پاک رکھنا۔ بیت میں اور اہل بیت میں بڑا فرق ہے۔ دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا ہوں۔ جب بیت کی باری آئی، خدا نے کہا طاہر بیتی تم میرے بیت کو پاک رکھنا۔ جب اہل بیت کی باری آئی، فرمایا طاہرکم تطہیرا، انہیں کوئی اور نہیں پاک رکھا، انہیں میں پاک رکھا۔ ابراہیم کو میرے گھر کو پاک رکھا، میرے مالک کو گھر پاک رکھا۔ چار کام ہوں گے اس گھر میں، ان چار چیزوں کے لیے میرا گھر پاک رہنا چاہیے۔ طواف ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، اعتکاف ہوگا۔ روایت بھی پڑھی، قرآن کی آیت، خدا کہتے ہیں کہ چار کام ہونے ہیں میرے گھر میں، طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف۔ تو ان چار چیزوں کے لیے میرا گھر بیتی، میرا گھر پاک کر۔ ابھی بھی جملہ ہضم نہ ہو، نیچے نہ اترے تو 10 منٹ جاوید شادی سے کہہ دیتا ہوں میں بیٹھوں گا کمرے میں۔ ابھی بھی اگر ایسا محسوس کے لیے، اعتکاف کے لیے قبلہ تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں یہ چاروں کام خانہ کعبہ میں ہوئے۔ چاروں کاموں کے لیے اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کی ڈیوٹی لگائی۔ آج بھی آیت قرآن میں موجود ہے، خدا نے کہا میرا گھر پاک کرو، بیتی میرا گھر۔ بیت ہوتا ہے گھر، گھر ہوتا ہے دیوار کے اندر سے شروع، باہر گھر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب خانہ کعبہ کی چار دیواری کے باہر جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، جو اندر ہے وہ اللہ کا بیت ہے۔ خدا نے کہا چار چیزیں ہونی ہیں میرے گھر میں۔ میرے اللہ کون سی؟ فرمایا طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف۔ طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے۔ رکوع کعبے کے اندر نہیں ہوتا،
باہر ہوتا ہے، سجدہ کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے، اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے 3 چیزیں ساتھ رکھی، پاک کروایا تھا چوتھی چیز کے لیے، کیونکہ میرے گھر میں اعتکاف ہونا ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں معتکف ہو جانا، مخلوق سے کٹ جانا، اللہ سے جڑ جانا، لوگوں سے رشتہ توڑ دینا، اللہ سے جوڑ لینا۔ رکھو مولوی کے سر پہ قرآن، اللہ کے گھر کے اندر آدم سے لے کے اس وقت تک اللہ کے گھر کے اندر اعتکاف کس نے کیا ہے؟ اہل سنت عقیدے کے مطابق اعتکاف کا کم از کم دورانیہ 3 دن ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے۔ علی کی ماں 13 رجب کو آئی تھی۔ رجب کو آئی، 16 رجب کو گئی، 3 دن علی کی ماں۔ خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے، اس اعتکاف کے لیے میں نے ابراہیم کو نبوت دی تھی، میں نے درود میں شامل کیا تھا، میں نے اس کے بیٹے نبی بنائے تھے۔